برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یوں تو ہر انسان کو اللہ نے زبان عطا کی ہے، لیکن آپ کی زبان وہ ہے کہ جس سے ایسا کلام نکلتا ہے کہ جس میں کلام ہی نہیں ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اعلیٰ حضرت عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ ایک انسان کا عقیدہ اگر ایسا ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے تو تب تو وہ مومن ہے، اور اگر اس کا برعکس، اس کا الٹا ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، یعنی مصطفیٰ کا دروازہ ہی حقیقت میں اللہ کا دروازہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بند اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، جن آیات بینات کو میں نے اپنا عنوان تقریر بنایا، اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا ذی بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قربانی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات بابرکت۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام۔ بڑا پیارا ترجمہ اللہ عز و جل کہ اس کلام مقدس کا میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیں اور اس سے پر عمل کی کوشش کریں۔ تو جب وہ اتنا بڑا ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ فانظر ماذا ترى، اے میرے لخت جگر اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ عرض کیا، اے میرے پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم
بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا، خواب کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے کہ جن کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اور پیش کیا۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف، اپنی اصل بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنی زندگی کی 13-14 منازل طے کر چکے تو ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ بعض روایات میں اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل ہونے کا شرف بخشا، اور خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں سوائے محبوب کے کسی اور چیز کا گزر تک نہیں ہوتا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ مالدار تھے، غنی تھے۔ ملائکہ نے عرض کی، اے اللہ، ابراہیم خلیل کیسے ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا، وہ واقعی خلیل ہیں، وہ میری رضا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا صرف جذبہ ہی نہیں رکھتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ نارے نمرود میں انہوں نے چھلانگ لگا دی اور بیٹے اور بیوی کو لق و دق صحرا میں چھوڑ کر عملی نمونہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ تم ان کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 1000 بکری، 300 گائیں اور 100 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ اکبر! 1000 بکری، 300 گائیں اور 100 اونٹ ذبح کیے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے نام پر۔ میری ملت کے نوجوانوں، اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اور فرشتے از حد متعجب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے میں نے جو اس کے راستے میں بطور قربانی پیش کیا ہے، یہ تو بہت معمولی قربانی ہے۔ اللہ اکبر! 1000 بکریاں ذبح کر ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور 300 گائیں ذبح کر ڈالی، 100 اونٹ ذبح کر دیے، اور اس کے بعد عرض کر رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا، میں نے یہ جو کچھ بھی قربانی پیش کی ہے تیرے نام پر، تیری بارگاہ میں، یہ بہت معمولی قربانی ہے۔ کاش اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا، حسرت کر رہے ہیں، کاش اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، مولا تیرے راستے میں قربان کر دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، تو آپ کی یہ حسرت پوری فرما دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے خوبصورت اور پسندیدہ سیرت بچے عطا فرما دیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حسرت پوری کرنے کا اشارہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13-14 سال تھی، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات کے وقت سوتے میں ایک خواب دکھایا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی نظر پوری کریں، یعنی 300 گائیں اور 1000 بکری اور 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد جو انہوں نے اپنی ایک تمنا، ایک آرزو پیش کی تھی کہ کاش میں نے یہ معمولی قربانی پیش کی ہے، کاش میرے پاس اگر اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیتا تو میں اس کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیتا۔ تو پروردگار عالم آپ کو اشارہ فرما رہا ہے کہ آپ اپنی نظر پوری کریں، جو آپ نے نظر مانی تھی، آپ نے حسرت، آپ نے ایک نظر لے کر حسرت ظاہر کی تھی کہ کاش اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیتا تو میں اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ تو رب فرماتا ہے، اشارہ فرماتا ہے کہ آپ اپنی نظر پوری کریں۔ جس رات کو یہ خواب دکھایا، یہ ترویہ کی رات تھی، یعنی شک کی رات۔ صبح کے وقت آپ اس خواب کے متعلق سوچنے لگے، کیا یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی؟ اس لیے اس دن کو یوم ترویہ یعنی شک کا دن کہتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی۔ اسی شش و پنج میں آپ دوسری رات جب سوئے تو آپ کو خواب میں وہی پیغام دیا گیا کہ اپنی عزیز ترین چیز قربانی کے لیے پیش کریں۔ جب آپ اٹھے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہ تھا کہ کون سی چیز قربانی کے لیے پیش کروں۔ یہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ تھی۔ اس کو یوم عرفہ یعنی پہچان اور یقین کا دن کہتے ہیں۔ جس جگہ یہ خواب آپ کو دکھائے گئے تھے اس کو عرفات کہتے ہیں، یعنی میدان عرفات، پہچاننے کی جگہ۔ اور تیسری رات
آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب بھی رحمانی ہے اور لخت جگر قربان کرنے کا حکم ہے، چونکہ انبیاء کرام کے خواب بھی بمنزلہ وحی ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے بیٹے اپنے لخت جگر کو حکم خدا بندی کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ خیال فرما رہے تھے کہ اگر ایک لخت جگر کی قربانی سے مولا کریم کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ فوراً حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلاؤ، خوبصورت لباس پہناؤ، بالوں میں کنگھی کرو، آنکھوں میں کاجل سلجاؤ، میں انہیں ایک ضیافت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تعمیل حکم میں دیر نہ لگائی، اپنے نور نظر کو بنا سوار کر آپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی بھی پکڑ لی اور اپنے بیٹے اور دل کے ٹکڑے کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرنے کے لیے مینا کی طرف چل دیے۔ وہ سارا ماجرا اپنے نوخیز بچے کو بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے، فانظر ماذا ترى، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے تم بتاؤ اب تمہاری کیا سوچ ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ آپ ان الفاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ نہیں پوچھ رہے تھے، ان سے مشورہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ اس کی مرضی نہیں پوچھ رہے تھے کہ معذرت کر لی جائے، کہ اگر بیٹے کی مرضی نہ ہو تو معذرت کر لی جائے، بلکہ محض اپنے لخت جگر کا امتحان مقصود تھا۔ اپنے لخت جگر کا امتحان لے رہے تھے کہ جس بچے نے خلیل کی گود میں پرورش پائی ہے اور حاجرہ کا دودھ پیا ہے، اور جس کو روز اول سے درس ہی یہ دیا جاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو اس میں قطعاً تعامل نہ کرنا۔ اب یہ بچہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، ذرا دیکھیں اس شبانہ روز تربیت کا اس پر کیا اثر ہوا ہے، یہ مقصود تھا۔ نیز آپ اس سبب بلکہ اس امتحان میں اپنے فرزند کو بھی برابر کا شریک کرنا چاہتے تھے، تاکہ کامیابی کی صورت میں رضا الہی کا تاج صرف باپ کے سر پر نہ جگمگائے، بلکہ باپ بیٹے دونوں اس عزت و شرف سے سعادت اندوز ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب یہ خواب بیان کیا تو اس پیکر تسلیم و رضا نے جو جواب دیا وہ قرآن کریم کے الفاظ میں ہی پڑھ لیجئے۔ ان پاکیزہ اور عالی جذبات کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو ان کا حق ادا نہ ہوگا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ میرے بزرگ باپ حکم الہی کی تعمیل فوراً فرمائیے، باقی رہا میں تو مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ اور انشاءاللہ کے کلمات طیبات کا اضافہ کر کے اپنے مقام عبدیت اور نیاز کو 4 چاند لگا دیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ میں صبر کروں گا لیکن تب جب میرے رب کو منظور ہوا، یعنی اگر میں نے مقام رضا میں کامیابی حاصل کر لی اور اس نازک امتحان میں سرخرو ہوا تو اس میں میرا کوئی کمال نہ ہوگا، محض میرے رب کا احسان اور کرم ہوگا کہ مجھے صابر بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس اسلام کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا کرتے تھے اس کا عملی مظاہرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا سے زیادہ حسین اور دلکش کیوں کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ شاعر مشرق عرض کرتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ 10 ذی الحجہ کو حسب ارشاد الہی باپ اور بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح کے دھندلکے میں ہی گھر سے نکل پڑے، روانہ ہو گئے۔ بیٹا اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی رعنائی اور اپنی امیدوں اور امنگوں کی دنیا قربان کرنے کے لیے شاداں جا رہا ہے، اور باپ اپنی 100 سالہ دعاؤں کے رنگین ثمر اپنے لخت جگر اور نور نظر کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ دونوں خوش ہیں اور از حد مسرور ہیں۔ شیطان نے سوچا آج تک ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ہر قدم پر زد پہنچائی ہے اور چرکے پر چرکے لگایا،
اگر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو ابلیس میرا نام نہیں۔ دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا۔ حضرت ہاجرہ تشریف فرماتی، پوچھا میاں جی کہاں ہیں؟ اور ننھا اسماعیل آج نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا دونوں باپ بیٹے سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، تم دھوکے میں ہو، ابراہیم آج تیرے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے، دوڑو اور فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑ لو، ورنہ چند لمحہ بعد اس کی مردہ لاش پر آہو فاغا کر رہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، اور ابراہیم کو تو اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، تم جھوٹ بک رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ شیطان نے کہا تم بھولی بنی بیٹھی ہو، وہ آج ضرور تیرے بچے کو ذبح کر دے گا، کیونکہ اس کی سوچ یہ ہے کہ اس کے رب نے اسے اس کام کا حکم دیا ہے۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا اگر رب کریم کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر پروردگار عالم مجھے اسی طرح کے 1000 اسماعیل عطا فرمائے تو میں ایک ایک کو اس کی راہ میں قربان کرتے چلی جاؤں، اور کبھی اس کی بارگاہ سے منہ نہ موڑوں تو میری ملت کے نوجوانوں اس کے اشارے پر میں سب کچھ قربان کرتی چلی جاؤں۔ ماں کا دل بڑا نازک اور بڑا نرم ہوتا ہے، یہاں اسے اپنی کامیابی کی 100% امید تھی شیطان کو کہ میں یہاں اپنے حربے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن منہ کی کھانی پڑی اس کو۔ ظالم نے ہمت نہیں ہاری، دوڑتا ہوا اسماعیل کے پاس پہنچا، وہاں سے بھی اسی قسم کا جواب ملا۔ دل کڑا کر کے آخری بار آزمانے کے لیے حضرت خلیل سے جا کر الجھ پڑا اور کہنے لگا اتنے زیرک اور عاقل ہو کر بچے کو ذبح کرنے کے لیے چلے ہو، یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور سینکڑوں طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین جسے دیکھ کر چاند شرما جائے، اس کو ذبح کرنے کے لیے چلے ہو، تمہارا تو نام لینے والا روئے زمین پر نہ رہے گا، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان مٹ جائے گا، شیطان کہہ رہا ہے۔ اور یہ جو خواب کی رٹ لگا رکھی ہے، یہ شیطانی وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ حکم منظور تھا کہ وہ آپ کے بیٹے کی قربانی لینا چاہ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیج کے آپ کے پاس یہ حکم لے کر کے بھیجتا کہ آپ زمین سے پتھر اٹھاتے ہیں، اور دے مارا، زمین سے پتھر اٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور شیطان کو دے مارا۔ یہ 3 دفعہ ایسا ہی کیا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا، شیطان کی آنکھیں کھل گئیں، اسے پتہ چل گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ اسے واسطہ پڑا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ عبادی الصالحین ارشاد فرمایا گیا۔ جب دونوں گوشائے تنہائی میں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل نے عرض کی پدر محترم میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیجئے، مبادا بے خبری میں انہیں ہلا بیٹھوں اور آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں، نیز میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور تیز چھری گلے پر رکھ کر پھیرنی شروع کر دی تو عالم بالا میں لرزہ طاری ہو گیا، اور فرشتوں کو انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر کا علم ہو گیا ہوگا۔ آپ تیزی سے چھری گردن پر پھیر رہے ہیں، ادھر سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، بس اے میرے خلیل، بس ہو گیا تیرا امتحان اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک ذبیحہ دے کر۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ ہے اسلام کی ساری تعلیم کا خلاصہ۔ اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو اپنے مالک حقیقی کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میری ملت کے نوجوانوں، میرا آج کا یہ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات بابرکت سے متعلق تھا۔ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا اور ہمارا بنیادی کام ہی قربانی ہے۔ اس لیے اسلامی اعتبار سے ذی الحجہ کی
ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانیاں پیش کی گئیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو جو سال کا پہلا مہینہ ہے اس کو بھی کرب و بلا کی دھرتی پر قربانی پیش کی گئی۔ تو یہ دونوں مہینے بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اس کا بنیادی مقصد اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہے، کہ وہ جیے تو قربانی دیتا رہے، وہ مرے تو قربانی دیتا رہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں اس پر عمل کی پوری کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔